میں آخری ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں کوئکلی. آیت نمبر 6 سورہ یونس ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ بے شک رات اور دن کا جو اختلاف ہے، آنا جانا، اس کا چینج ہونا، اور اس طریقے سے جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات نشانیاں ہے لقوم یتقون، پرہیزگاروں کے لیے. تو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہم جو ونڈرز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپر نیچرل کے اندر، یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں کوئی معجزہ نظر آ جائے، کوئی سپر نیچرل چیز نظر آئے، تو ہم تبھی اس سے آ اسٹرک ہوتے ہیں، ہم اسی سے تب امیوزڈ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو رات اور دن اور یہ جو اللہ نے آسمان و زمین میں جو مخلوق بنائی ہے، تم اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ یعنی ایک متقی کو معجزات کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آ اسٹرک ہونے کی. اس کے لیے امیوزمنٹ کے لیے یہ جو چیزیں جو ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں، اس کے لیے اس کے اندر بھی بہت سے اسباق اور عبرت ہے. اور میں سبحان اللہ یہ بات کرتا کہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں یا ایون سنت کے اندر کسی جگہ بھی لفظ معجزہ استعمال ہی نہیں ہوا. علی بھائی انٹرسٹنگ بات یہ معجزہ کی عام طور پہ ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے اینی تھنگ دیٹ از سپر نیچرل، آسان الفاظ میں. اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کہ کیا سپر نیچرل یا معجزے کے لیے باقاعدہ ڈسکشن موجود ہے، ڈز اٹ ہیو ٹو بی سپر نیچرل اور بیونڈ دا لاز آف سائنس اینڈ فزکس. تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن مجید میں اور سنت میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا معجزہ، استعمال ہوا آیت کا. اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے عام جو معاملات جو ہمارے نزدیک عام ہے، رات اور دن کا آنا، بیوی کا ہونا، اللہ نے جو خاتون کو پیدا کیا، والذی انسان میں سے والذی خلقکم من انفسکم ازواجا، ٹھیک ہے نا، کشتیوں کا سفر کرنا، یہ بڑی عام سی چیزیں جو بظاہر ہمیں لگتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سورج مغرب سے نکلے گا نہیں تو وہ تب معجزہ نہیں ہوگا، یا تب تک وہ نشانی نہیں بنے گی ہمارے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج کا مغرب سے نکلنا تمہارے لیے نشانی ہے، اسی طریقے سے سورج کا مشرق سے نکلنا بھی تمہارے لیے آسانی ہونی چاہیے. اور یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے آیات کا ہے. یعنی ایک متقی کے لیے، ایک مومن کے لیے مغرب سے نکلنا یا مشرق سے نکلنا دونوں ایکول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایک ہی عبرت کا مقام ہونا چاہیے ایک طریقے سے. تو دیٹ از وٹ. اور یہ فراست جو مومن کی فراست، یہ جو فراست ہے، یہ تقوی اور ایمان سے آتی ہے. جب انسان کا تقوی اور ایمان بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں نارمل ہم سمجھتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ انسان ان سے انسپریشن لینا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو سپر نیچرلس کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے معجزات مانگے انبیاء سے، تو ایک قسم کا ان کو نیگیٹو طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ آگے بڑھ کے سپر نیچرلس کا ڈیمانڈ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو آسمان و زمین دیکھو، اور جن لوگوں کی اللہ نے تعریف کی اسلام کی اور ایمان کی، جن لوگوں کے ایمان کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے السابقون الاولون کی جن کی ہم بات کر رہے تھے، ان سب نے معجزات دے کے ایمان نہیں لائے. یعنی وہ سبحان اللہ سلیم الفطرت تھے، جیسے ہی حق پیش ہوا ان کے دل نے قبول کیا، انہوں نے مان لیا. تو اور جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے تو معجزات دے کے بھی نہیں مانا. سبحان اللہ. وہ جیسے ہے نا، وہ جیسے ہم پچھلی آیات لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتينا به من آیۃ لتسحرنا بها، یہ جو 9th یعنی چیپٹر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر وقالوا مهما تأتينا به من آیۃ لتسحرنا بها، کہ تم جو بھی لے آؤ گے آیت تو وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے وہ تم نے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا یا ہمیں جادو کر دیا. تو ہر آیت کو جسے نہیں ماننا اس نے تو جادو کو بھی کیا کر دینا، یعنی سوری اللہ معاف کرے، نشانی کو یا معجزے کو بھی اس نے کیا کر دینا، اس کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے تقوی اور ایمان کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ سائنس تلاش کرے اللہ تعالیٰ کے، جن کو بظاہر ہم عام چیزیں سمجھتے ہیں، اور انسان ان سے انسپریشن. اس میں میں ایڈ کر دوں کہ آج کی جنریشن اللہ معاف کرے کتنا خطرناک ہے کام ہے، بور بہت جلدی ہو جاتی ہے، ڈوپامین بہت ہائی ہے، اور نیچر سے اتنی ڈسکنیکٹڈ ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ دے ول ریکوائر سم تھنگ جو بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ہو یا بہت ہی کو فیسینیٹنگ. پرانی جنریشنز آپ دیکھیں، ہمارے دادے نانے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یعنی وہ نیچر کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے، چڑیاں، چھوٹی سی چڑیا کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اس میں سائن نظر آ رہے ہوتے تھے انہیں، کیونکہ فطرت کے قریب تھے اور دماغ کھلا ہوا تھا. تو اللہ ہمیں بھی دماغ ہمارا کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.